اوریجن آف اسپیشیز کے اندر چیپٹر 6 کے اندر ڈارون کوئی باتیں کرتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مورو یا اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں ریفلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اب جب میں نے ڈارونزم کو پڑھنا شروع کیا, میں نے یہ کیا کہ جو پرو ڈارون کے لوگ ہیں ان کو پڑھا, جو اینٹی ڈارون لوگ ہیں ان کو پڑھا. میں نے دونوں پرسپیکٹیو سے سوچا. اور ڈارون ابھی تک کنٹیسٹڈ فگر ہے, جو کوئی لوگ اس کو تھیزم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, کوئی لوگ ایتھیزم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, مگر جو اس نے اپنی اوریجن آف اسپیشیز کے اندر چیپٹر 6 کے اندر جو یہ لکھتا ہے اس کو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. اوریجن اسپیشیز کے کافی ڈفرینٹ ورژنز ہیں. اس میں جو ارلیئر ورژن ہے اس کے اندر وہ گاڈ کو ڈائریکٹلی ریفرنس کرتا ہے, ایک اور سیکنڈ ورژن کے اندر کرتا ہے, اور اس کی جو لینگویج ہے وہ کبھی کبھار تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, مگر میں اس پرٹیکولر ایڈیشن کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ اوریجن آف اسپیشیز کا ایک ابریجڈ ورژن ہے جو رچرڈ لیکی ایک کنٹمپری سائنٹسٹ تھا, اس نے اس کی آپ کہیں کہ تفسیر کی تھی, اور لیمن ٹرمز کے اندر اس نے اوریجن آف اسپیشیز کے اندر جو بیسک کانسیپٹس ہیں اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا. جو اوریجنل اوریجن آف اسپیشیز ہے وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کو ایسی پڑھنا کافی مشکل ہے کیونکہ اس کی انگلش بھی تھوڑی پرانی سٹائل کی ہے. چیپٹر 6 کے اندر صبور بھائی یہ جو پبلشر ہے اس کو بھی مینشن کر دیں پلیز. جی تھینک یو. تو پبلشر ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا, ابھی یہ نظر نہیں آ. اچھا, یہ بک کلب ایسوسیٹس لنڈن. ٹھیک ہے. رچرڈ لیکی بڑا ویل نون سائنسدان ہے, تو رچرڈ لیکی کا نام ڈالیں اور چارلز ڈارون کا ڈالیں تو آپ کو یہ سمپل ورژن مل جائے گی اوریجن اسپیشیز میں. چیپٹر 6 کے اندر جو ڈارون ہے وہ ایکچولی بہت ایکسپلسٹلی بات کرتا ہے, اور اس چیپٹر کا نام ہے ڈیفیکلٹیز آف دا تھیوری. ٹھیک ہے. اور کس تھیوری کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ اپنی تھیوری کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ اپنی تھیوری کو کرٹیسائز کر رہا ہے. اسی لیے میں نے ابھی تھوڑے سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وائی آئی لائک ڈارون, کہ ڈارون رچرڈ ڈاکنز کی طرح نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک بائنری نیریٹو دے رہا ہے. ڈارون نے خود اپنی تھیوری کو بھی کرٹیسائز کیا اور خود کہا کہ یہ پرابلمز ابھی تک ہیں. تو اس کی جو بگننگ کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ فاسل ریکارڈ کے ساتھ جو اس کی تھیوری ہے وہ میچ نہیں کرتی, اور وہ ایکسپلین کرتا ہے the problem of the Cambrian explosion. Cambrian explosion کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ ایک میری تھیوری کو چیلنج کر رہا ہے, اور اس کی تھیوری تھی کہ ایولیوشن ورکس بائی اسٹڈی گریجول چینجز. آج یہ ویل اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ فاسل ریکارڈ کے اندر ہمیں گریجولیزم نہیں نظر آتا, ہمیں پنکچویٹڈ ایکولیبریم یا بہت ڈفرینٹ قسم کے ریپڈ ایولیوشنری پروسیسز نظر آتے ہیں, گریجولیزم نہیں نظر آتا. ٹامس ہکسلی ایک ڈارون کا دوست تھا, اس نے ڈارون کو کہا کہ گریجولیزم کا جو اسمپشن ہے جو تم نے اپنی کتاب میں ڈالا ہے اس کو تم نکال دو, کیونکہ تمہاری تھیوری پھر فلسفائی ہو سکتی ہے اور یہ خطرناک ہے. اور ڈارون نے کہا میں نہیں کروں گا یہ, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں اس اسمپشن میں. تو یہ چیز آپ پلیز جا کے ریسرچ کریں اس انسیڈنٹ کے بارے میں, کہ اس بندے کی یہ آنیسٹی تھی کہ اس نے اپنی تھیوری کو کرٹیسائز کیا, اس نے اپنی تھیوری کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ دیا, اور آج یہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ جو ہے یہ میچ ہو گیا ہے ڈیٹا کے ساتھ, ایسا یہ مس میچ ہو گیا ڈیٹا کے ساتھ, کیونکہ گریجولیزم آپ کو نظر نہیں آتا. تو آپ کی ویڈیو میں آپ نے ڈیفیکلٹیز آف ڈارونزم, ڈیفیکلٹیز آف ایولیوشن آپ نے نہیں کور کیا, جب چارلز ڈارون خود یہ کرتا ہے. وہ دونوں سائڈز آپ کو دکھانا چاہتا ہے اور آپ کو آبجیکٹیولی دینا چاہتا ہے یہ ایویڈنس, تاکہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا سچ ہے کیا فالس ہے. میں آپ کو بھی یہی ایڈوائس دیتا ہوں کہ پلیز آپ پرو ڈارونزم اور پرو انٹیلیجنٹ ڈیزائن یا ڈفرینٹ نان ڈارونین ایولیوشنری ماڈلس کو بھی کور کریں, تاکہ پھر ہمیں تیسری دفعہ یہ ویڈیو نہ بنانی پڑے. ماشاءاللہ, ویری وائز ورڈز فرام یو. میں آئی تھنک ان کلوزنگ یہ کہوں گا کہ
آج ہم لوگوں نے جو پرائمری جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, مورو بھائی جو ہیں انہوں نے جو یہ ویڈیو بنایا ہے, آئی تھنک حسن ظن رکھنا چاہیے, اینڈ وی سے دیٹ دس از کمنگ فرام a place of goodness. He's trying to educate people about a topic which is genetic revolution کے اوپر بات ہو رہی ہے. But I think کہ ہم لوگوں نے اس کو categorically establish کر دیا کہ جب بھی آپ کوئی factual video present کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے facts ہونا primary requirement ہے. آپ both sides of the arguments کو آپ study کریں. جس topic پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹاپک کے اوپر اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یونانیمس کنسنسس ہو چکا ہے, آپ پتہ کریں کہ واقعی میں سائنٹیفک کمیونٹی میں کیا وہ واقعی میں کنسنسس ہے یا از دیر اے ہاٹ ہیٹڈ ڈبیٹ آن دیٹ پرٹیکولر ٹاپک. اینڈ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ لیول آف ریسرچ ہماری زیادہ ہونی چاہیے. اوبیسلی وین یو میک اے ویڈیو اس کی پروڈکشن کوالٹی اینڈ آل آف دیز تھنگز آر ویری ویری امپورٹنٹ, وی سرٹنلی بلیو ان دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو فیکٹس آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آئی تھنک وہ بہت ہیویلی ریسرچ ہونے چاہیے. فائنلی آئی تھنک جو چیز ہم نے اس میں دیکھی ہے وہ یہ کہ ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو مورو بھائی نے جو ایک کلیم کیا ہے آفٹر ٹاکنگ اباؤٹ ڈارونین ایولیوشن اینڈ آل آف دیز پروسیسز اینڈ فیوچر میں کیا ہوگا, انسان کا جو ایک پروسیس ہے چینج کا وہ کس طرح ہوگا اینڈ آل دیٹ, اسی کے اندر انہوں نے اینڈ میں جو بات مینشن کی تھی وہ مجھے تھوڑا سا پرابلمٹک لگی. وہ یہ کہ ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ بیسڈ اپان دیٹ, وہ جو انہوں نے ایک پریمس بلڈ کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ ایک سالڈ فاؤنڈیشن پہ نہیں ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے پگی بیک کر کے وہ ایک کلیم یہ کر رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے دین کا یا ریلیجن کا بھی ارتقاء ہونا چاہیے, یعنی اس کی بھی ایک ایولیوشن ہونی چاہیے جس کو ہم ریکنسٹرکشن کہہ سکتے ہیں یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ریفارم ہونا چاہیے, یعنی ایک فارم ہے دین کی اس کی ریفارم ہونی چاہیے. سو آئی تھنک اس پہ تو ہر مسلمان کنونسڈ ہے کہ جو اللہ کا دین نازل ہو گیا ہے وہ ایز اٹ از ہے. جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, جو بات اللہ کی کتاب میں ہم اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں, ہم اس کی خواہ تعویل نہیں کرتے, ہم جو بات اس میں ہے اس کو مینشن کرتے ہیں ایز از. اور اسی طرح سے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں ہم ان کو بہت ویلیو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ایز از لینا چاہیے وداؤٹ اینی ٹرائنگ ٹو یعنی توڑ مروڑ کے کسی یعنی چیز کی طرف اس کو لے کے جانا یا زبردستی اس کا اینگل بدلنا. ہم یہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو اللہ کی بات ہے سر آنکھوں پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے الحمدللہ وی ایکسیپٹ اٹ اینڈ وی ٹرائی ٹو فالو اٹ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز انشاءاللہ. اینڈ جو بھی اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ وزڈم سے بھرے ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی نیچرل فنامنا کے بارے میں بات ہوئی ہو جو کہ بہت کم ہے قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں, یا وہ آپ کے جو لیگل سسٹم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں سوشو اکنامک سسٹم بتایا ہو یا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا کوئی بھی سسٹم دیا ہو. دیز سسٹمز آر پرفیکٹ اینڈ وی نیڈ ٹو انشاءاللہ لرن اٹ, teach it and adopt it in our own lives if we want humankind to progress. اسلام جو ہے وہ سائنس کے کوئی خلاف ایک فورس نہیں کھڑا ہوا. ہماری اسلامک گولڈن ایج کو اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہم لوگوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ میڈیسن اینڈ یعنی سرجری اینڈ آل آف دیز تھنگس میں بہت ترقی کی ہے. سو ہم اس کو اپنا کوئی اپوزنگ چیز نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں سائنس کو انسانوں کی بہتری کے لیے یوز کرنا چاہیے, لیکن کبھی بھی سائنس استعمال نہیں ہوگی اس چیز کے لیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دھجیاں اڑائی جائیں, جہاں ہیومن لائف کو پامال کیا جائے, جہاں پہ کوئی ایول اینڈز جو ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے سائنس یوز کی جائے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی ایتھیکل ماڈل اور فریم ورک ہمارا دین میں دیتا ہے. یعنی سائنس آپ کو یہ تو بتاتی ہے کہ نیوکلیئر بام کیسے بنانا ہے, لیکن وہ نیوکلیئر بام کس پہ پھینکیں گے تو صحیح ہوگا اور کس پہ پھینکیں گے تو غلط ہوگا, یہ سائنس کی ڈومین ہی نہیں. ایتھکس اینڈ مورالٹی از ناٹ دا ڈومین آف سائنس. سائنس آپ کو یہ بتا دے گی کہ بندوق ایجاد کرنی ہے, بندوق ہے اس میں گن پاؤڈر ہے, بلٹ ہے, یہ وہ ہے, لیکن یہ بندوق کس پہ فائر کروں میں تو یہ ٹھیک ہوگا اور کس پہ فائر کروں تو یہ بات غلط ہوگا. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایون سائنٹیفک ماڈل ہے اس کے پیچھے اسلام آپ کو ایک ایتھیکل فریم ورک دیتا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ نہیں کر سکتے.